اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری، اور میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج خوبصورت ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نے چونکہ رمضان مبارک کا جہاں مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے عبادت و ریاضت کا، تقوی و طہارت کا، وہیں پر ایک خاص بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں موت کا بھی احساس دلاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم کی مقدس و معطر اور پاکیزہ آیات بینات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ہمارے پاس موت کے لیے کیا کیا اعمال موجود ہیں۔ اچھا، یاد رکھیں موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ انسان ابھی اس عمر اس کی چھوٹی ہے، ابھی یہ عمر میں کم ہے، ابھی یہ عمر میں زیادہ ہے، اور موت یہ نہیں دیکھتی یہ نوجوان ہے، یہ ابھی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اور موت اس چیز پر بالکل بھی فوکس نہیں کرتی کہ یہ شخص اس نے ابھی دنیا کی کافی ساری چیزیں نہیں دیکھ سکی یا دیکھ چکا ہے۔ موت جس وقت آ گئی تو بس وہ چاہے بادشاہ ہے یا فقیر ہے، چاہے وہ گدھا ہے، کچھ بھی ہے، موت آ گئی تو بس موت اپنے آغوش میں اسے لے کر رہتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی رسول تشریف لے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیے گا قیامت کب آنی ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلام، ذرا یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری ہے تمہاری، قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میرے روزے ہیں، نہ تو میری نمازیں ہیں، نہ تو میرے پاس زکوٰۃ ہے، نہ تو میرے پاس حج ہے، نہ تو کوئی اور ایسا عمل خیر ہے جو میں موت کے لیے یا قیامت کے لیے جس کے لیے میری تیاری ہو۔ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس کے سہارے موت یا قیامت کا احوال پوچھ رہے ہو؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو سہارا ہے، آپ کی جو نسبت موجود ہے، حضور آپ کی ہی نسبت کا سہارا ہوگا جو بروز محشر بھی اللہ کریم مجھے رہائی عطا کر دے گا۔ تو یقین مانیں جب یہ فرمان مصطفیٰ سنتے تو ہمارے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ یوں تو ہمارے روزے آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کس انداز میں اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں کس انداز میں اس ماہ مقدس کے اندر عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے بھی پورا سال ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے، ان معاملات کے قریب تو ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے ہیں اور حضور کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، تو یقیناً یہ احساس، یہ جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ، حضور کی محبت کا صدقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی کا صدقہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرما دے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کریم نے حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی زندگی کو پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کریم نے پیدا کیا ہے موت کو، حیات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا اسی وجہ کے لیے، اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی مقصد تھا، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو عبادت کر کے، ریاضت کر کے رب کی قربت کو پائے گا، اور کون ایسا شخص ہے کہ جو موت سے پہلے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ اور میں اگر ذرا توجہ کریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں۔ ہمیں مقصد زندگی تب پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان آیات بینات کو دیکھتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ موت کا کیا ہے، اس وجہ سے موت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں جیتے ہوئے، دنیا کی گفتگو مصروفیات میں رہتے ہوئے اور دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے سب سے پہلے جب وہ قرآن کے اندر اپنا ذکر پڑھتا ہے موت کا، تو اس کے دل میں یہ احساس اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بقا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے عیاش پرست ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی کے اندر ہمیشگی نہیں رکھی، بلکہ ہمیشگی اگر رکھی ہے تو وہ موت کے بعد کی جو زندگی یعنی برزخ کی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو کچھ رکھا ہے، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے، میرے اخلاق اچھے ہوئے، میرے کردار اچھے ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے پر کرم کرے گا۔ عزیزان قادر، میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موت کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا تم فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گی۔ آپ دیکھیں، آپ اور میں موت سے ڈرتے ہیں، آپ اور میں کون انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی یہ حسین زندگی سے جدا ہو جاؤں؟ لیکن اللہ کریم احساس دلانے کی غرض سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ موت سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، وہ موت سے دور نہیں جا سکتے، وہ موت سے کسی بھی طرح سے وہ فراغت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ موت سے بھاگ جائیں اور وہ یہ تصور کریں کہ ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کریم جہاں بھی آپ موجود ہوگے موت آپ کو آ کر پہنچے گی، موت آپ کو اپنے آغوش میں لے گی۔ ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحوں میں آپ اور میں جہاں ہم عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ہم ذکر و ذکار کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ہم دنیا کے باقی اپنے اعمال کرتے ہیں، جہاں ہم ظاہری اعتبار سے جہاں ہم اپنے لیے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، گھر کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں بنیادی گھر جس میں آپ نے اور میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے حشر تک، اس گھر کے لیے بھی اہتمام کریں، اس کے لیے بھی آپ کوشاں رہیں، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ اسی طرح حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی موت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہاں دے باجو دل نہیں لگدا سی، جنہاں دے باجو دل نہیں لگدا سی، اج او بھی بازیاں ہارے نہیں۔ یعنی کہ ان اشعار کے اندر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بغیر ہمارا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا، ایک ساتھ بھی نہیں گزرتی تھی، آج وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، آج وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر جانے والا ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے، ہر جانے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ آج میری باری ہے، آج میں جا رہا ہوں، کل آپ لوگوں کی باری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ روم کے لیے سفر کر کے وہاں پہنچا تو وہاں ایک وزیر موجود تھا اور میں اس کے پاس گیا اور کچھ گفت و شنید ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تیاری میں ہے، کہیں جا رہا ہے، اپنی لشکر فوج اس کی تیار ہے، وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کے کہیں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے؟ تو میں نے عرض کی جی میں بھی جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ہم چل پڑے، سارے سفر ہمارا جاری ہو گیا۔ جب ہم سفر کے لیے روانہ ہو گئے، نکل پڑے سفر پر، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں ان کے اس حجرے سے نکل کر ہم تھوڑا سا دور نکلے تو ایک میں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، تو اس وزیر کے ساتھ فوجی بھی موجود ہیں، اس کے سپاہی بھی موجود ہیں، عقل مند لوگ بھی موجود ہیں، اور حسین کے نظائم بھی موجود ہیں، اور عقل مند لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح عالم بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ میں نے دیکھا کہ جو سپاہی تھے وہ اس خیمے کے قریب چلے گئے اور انہوں نے چکر کاٹا، اور ہر چکر کاٹنے والا ایک مخصوص دروازے کے قریب آتا اور منہ اندر کر کے کچھ الفاظ کہتا اور چلا جاتا۔ یوں ہی فوجیوں نے، وہ اس کے جو سپاہی تھے، انہوں نے چکر کاٹے اور منہ اندر کرتے ہوئے کچھ مخصوص بات کہہ کر وہ چلے گئے، اور اسی طرح پھر دانشور لوگ یوں ہی اس خیمے کا چکر کاٹتے ہیں، اور چکر کاٹنے کے بعد اسی مخصوص دروازے سے یا اس کھڑکی سے کوئی منہ اندر کر کے کچھ بات کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حسین کنیزائیں گئی اور انہوں نے بھی کچھ بات کہی، لیکن فرماتے ہیں کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ وزیر بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ گیا اور جا کر وہ چکر کاٹا اور اس مخصوص دروازے سے سر اندر کر کے کچھ مخصوص الفاظ کہے اور واپس آ گیا۔ اب فرماتے ہیں مجھے یہ عجیب منظر دیکھ کر تجسس ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ کیا تھا۔ تو میں نے اس وزیر سے دریافت کیا کہ یہ جو میں نے نظارہ دیکھا، یہ جو عجیب و غریب منظر دیکھا، یہ کیا تھا؟
تو اس وزیر نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت کا ایک شہزادہ تھا، ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس دنیا سے وہ پردہ کر گیا۔ تو آج سپاہی، یہ فوجی جب چکر کاٹ رہے تھے تو ہر چکر کاٹنے والا جب مخصوص دروازے پر پہنچتا، اس خیمے کے اندر اس بادشاہ کے صاحبزادے کی قبر موجود ہے۔ تو کہا کہ وہ جب جا کر اس مخصوص دروازے پہ پہنچتے تو آواز لگاتے کہ اگر سپاہی، اگر اسلحہ یا اگر مال و دولت بچا سکتے موت سے، اسلحے کی زور پہ ہم تمہیں موت سے بچا سکتے، اور اگر ہم تجھے زیادہ یعنی حفاظت کے زور پہ آپ اگر بچا سکتے تو آج ہم تجھے بچا لیتے موت سے۔ اسی طرح عقل مند لوگ گئے، کہا کہ اگر ہم عقل کے زور پہ تجھے موت سے چھڑا سکتے تو آج ہم تجھے موت کے آغوش، موت کی نیند نہ سونے دیتے۔ اور پھر اسی طرح حسین کنیزائیں گئی، انہوں نے بھی جا کے یہی الفاظ کہے کہ اگر حسن کے وجہ سے تمہیں ہمیں بچایا جا سکتا تو آج تم موت کی نیند نہ سویا ہوتا۔ اور کہا کہ وہ وزیر جب خود گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر بادشاہی کی وجہ سے، اگر طاقت کی وجہ سے تجھے کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو آج ہم تجھے موت کی نیند نہ سونے دیتے۔ عزیزان قدر، اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مقررہ وقت کے بعد انسان کو موت سے روک سکے۔ موت ایسی چیز ہے جس نے آنا ہے اور بر وقت آنا ہے، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس وقت پر موت نے پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور میں نے کوشاں رہنا ہے، آپ نے اور میں نے تیار رہنا ہے، آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو درست کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں ایک سانس کی خبر بھی نہیں ہے کہ ہماری ایک سانس آ رہی ہے اور دوسری آئے یا نہ آئے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ یقین مانیں یہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آپ کو میسر آیا ہے، اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھے، اور اس کے اندر ہر ایک سانس کو آخری ساتھ، بلکہ حضور کا فرمان ہے کہ آخری ہر ایک لمحہ کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اور اگر موت بھی آئی تو موت ایمان پر آئے گی۔ کیوں کہ ہر ساتھ کو آخری ساتھ سمجھے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کسی کے ساتھ فساد اور طرح طرح کی خرابیاں جو پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اس سے بچت کیجیے، اس سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ کسی کی برائی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوں، آپ کو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی وہ حسین موت ہوگی کہ جس موت پر، موت جس کو آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلانے والا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، استغفار پڑھ رہا ہوگا، دعاؤں میں مشغول ہوگا، سجدے کے اندر مشغول ہوگا۔ یہ اپنی عادت بنائیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو کام دنیا میں سب سے زیادہ کرتا ہے، جس کام میں انسان زیادہ مشغول رہتا ہے، یہ فطری طور پر انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ پیار دینے والی چونکہ ماں ہوتی ہے، یا انسان سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے، یا اس کے معاملات جو ہے وہ والدہ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو فطری طور پر جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً ماں کا نام لیتا ہے۔ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی چل کر آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان تکلف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنی پیاری چیز کو یاد کرتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو چیز انسان کی میوہ زبان زیادہ ہوگی، جس چیز کو انسان زیادہ پکارتا ہوگا، تو جس وقت نزع کا وقت آ جائے گا، یعنی روح نکلنے والی ہوگی، اس وقت اس کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں اگر آپ کی اور میری زبان پر غیبت ہوئی تو یاد رکھنا موت آتے وقت ہماری زبان پر لوگوں کی غیبت ہی ہوگی۔ اگر آپ اور میں جھوٹ کے زیادہ عادی ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، تو یقیناً جب نزع کا وقت آئے گا تو آپ کی اور میری زبان پر جھوٹ صادر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی اور میری زبان ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سے تر ہو تو کیا ہی خوش نصیبی ہو کہ جب ہماری موت واقع ہو تو ہمارے سامنے جس نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام کی ذات پر ہم بکثرت درود پڑھتے ہیں، ان کی ہمیں زیارت میسر آ جائے۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی معاملات زندگی کی حفاظت کریں۔ جس حالت میں مرو گے بروز محشر اللہ کریم اسی حالت میں آپ کو اٹھائے گا۔ اب سوچیں اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو بروز محشر اسے گناہ کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ زانی ہے تو زنا کرتے مر گیا تو زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شرابی ہے، شراب پیتے ہوئے مر گیا تو شراب پیتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح دنیا کے ہر برا اعمال جو جس اعمال کے اندر ہوا اسی اعمال کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہوں
اگر ہم عمل کریں کہ ہماری زندگی کا وہ لمحہ جس کے اوپر آپ کی اور میری زندگی کی پوری بنیاد کھڑی ہونی ہے اور اسی کی وجہ سے فیصلہ ہونا ہے، اگر ہم اچھے ہوئے، ہماری موت اچھی ہوئی تو ہماری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی، موت اچھی ہوئی تو حشر کی زندگی اچھی ہو جائے گی، موت اچھی ہوئی تو پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور موت اچھی ہوئی تو بروز معاشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اور قرب بھی نصیب ہو جائے گا، موت اچھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا کر دے گا، اگر موت اچھی نہ ہوئی تو قبر کی زندگی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، اگر موت اچھی نہ ہوئی تو برزخ کی زندگی بالکل اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں رہیں، ہر وقت کوشش کریں کہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت کی زندگی۔ آپ اور میں بدقسمتی سے ہم دنیاوی اعتبار سے تو بڑا زور دیتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہو، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرا کوٹھی اچھی ہو، میری بنگلہ اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، اور مجھے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے میری شہرہ ہو، 10 بندے آگے ہوں 10 پیچھے ہوں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش یہی ہے۔ لیکن آج دن تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی خوش نصیب یہ بھی کہتا ہو کہ میرا جس طرح دنیا کا گھر بڑا عالی شان ہے، یہ محل بہت میں بنانے کے لیے کوشاں ہوں، میرا آخرت کا محل بھی اچھا ہونا چاہیے، میرا آخرت کا گھر بھی اچھا بن جائے، میرا آخرت کا گھر بھی بہترین ہو جائے، اس گھر کے اندر روشنی کا بھی اہتمام کریں، وہاں اندھیرا ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر بروز معاشر کی جو سختیاں ہیں، بروز معاشر کی جو نشانیاں ہیں، وہ میں انشاءاللہ عز و جل ایک نئی نشست ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بروز معاشر کی کیا کیا تکلیفیں ہیں جی۔ اور موت اتنی سخت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص حاضر ہو گیا تو عرض کرنے لگا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک آپ میرے سامنے کوئی بہت پرانی بوسیدہ قبر اس سے کوئی مردہ نہ اٹھائیں، اب تک میں ایمان لے کے آؤں گا۔ تو آپ ایک بوسیدہ قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا کم باذن اللہ، وہ مردہ کئی سو سال پہلے کا اس دنیا سے گیا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ نے اس سے جو پہلا سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ موت کی تکلیف کو کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ شخص جو کئی سو سال پہلے فوت ہوا، اس کی قبر بوسیدہ، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، مجھے موت کی ایسی تکلف محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے آج اور اسی وقت اور ابھی ابھی میرے پر موت آ رہی ہو، اسی طرح مجھے موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ موت ہے۔ اور ایک اور موقع پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کی اتنی سخت ترین تکلیف ہے جیسے زندہ بکری سے کھال کو ادھیڑ لیا جائے۔ اب زندہ بکری ہو، آپ خود اندازہ کریں اسے کتنی تکلیف ہوگی، آپ کو اور مجھے جسم میں کانٹا لگ جاتا ہے تو آپ کی میری حالت کیا ہو جاتی ہے، لیکن خود سوچیں، حضور نے فرمایا جیسے زندہ بکری سے کھال کو ادھیڑ لیا جاتا ہے، یہ اس طرح روح نکلنے کا ایک سلسلہ ہے، آپ دیکھیں۔ اور دوسری مقام پر جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جن کی عبادات درست ہیں، جن کے حالات درست ہیں، جو اللہ کے مقبول لوگ ہیں، ان کی روح ایسے نکلے گی کہ جیسے مکھن سے بال کو نکال دیا گیا، اس طرح ان کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی فہرست کو حاصل کرنا ہے، محبوب لوگوں کی طرز زندگی کو دیکھنا ہے، اور ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو موت کی سختیاں ہمیں محسوس نہ ہوں، تاکہ ہمیں جب موت آئے تو ہمیں موت کے اندر وہ کیفیات، وہ تکلف محسوس نہ ہوں، بلکہ ہم موت کی آسانی سے سامنا کر سکیں، اور پھر جب موت کے بعد ہمیں قبر تک لے جایا جائے، پھر حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہم کر سکیں، اور پھر جب موت کے بعد کی جو معاملات ہیں، جو اگلی زندگی ہے، وہ تب بھی آسان ہو سکتی ہے جو آج کی زندگی اپنے بہتر گزاری ہو۔ اس لیے رمضان المبارک کی برکت والی گھڑیاں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں، ان مبارک گھڑیوں کے اندر جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یاد رکھیں استغفار یہ وہ ایسا عمل ہے جو موت کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے، جو موت کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جب انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے یا صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتا، انسان بڑا گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، گناہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، گناہ پھر گناہ ہے، اس پر آپ کو سزا ملنی ہے۔ اور جو نیکی ہے، نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑ دیں، نیکی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نیکی نیکی ہے، نیکی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی چھوٹی ہے
تب بھی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، بڑی ہے تب بھی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال زندگی پر اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ والی زندگی بہتر ہو گئی، اور آنے والی جو زندگی یعنی برزخ کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے بہتر فرما دے گا۔ اس کی آسانی کا سبب دنیا کی زندگی کو بہترین کرنا ہے، اس کی آسانی کا سبب اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کی آسانی کا سبب اللہ تعالیٰ کی حکم کی پامالی سے بچنا ہے، اور اپنے اندر یہ جذبہ اور احسار پیدا کرنا ہے کہ موت نے مجھے آنا ہے، موت نے میرے قریب آنا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ خوف خدا کے کربند ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو ہوش نہیں رہتا تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیوں بے ہوش ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت اتنی سخت ہے، قبر کی زندگی اتنی سخت ہے، دنیا میں انسان ہر بندے کا سہارا لے سکتا ہے، دنیا میں انسان ایک دوسرے کا سہارا لے کے آگے جا سکتا ہے، بچ سکتا ہے معاملات سے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جہاں کسی چیز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ اگر وہاں سہارا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی محبت کا سہارا ہے، اور اگر وہاں بچا جا سکتا ہے، موت کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، تو وہاں فقط اور فقط قرب الہی ہے، اور دنیا کی زندگی اچھی گزاری ہے تو موت آسان ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی معاملات زندگی بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور موت سے پہلے پہلے موت کے لیے تیار رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔